اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم اور آپ آج ایک اہم موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الصلاۃ مفتاح الجنہ، جنت کی کنجی نماز ہے۔ الوضوء مفتاح الصلاۃ، وضو نماز کی کنجی ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وضو نماز کی کنجی ہے۔ الحمدللہ وضو معمولی چیز نہیں ہے، وضو کے پیچھے بہت فوائد ہیں۔ الحمدللہ اس کے کرنے سے، وضو کے کرنے سے شیطان کے وسوسے نہیں آتے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر شیطان نہیں آئے قریب تو ہماری عبادت کیسی اچھی ہوں گی، یہ سوچیں۔ وضو کرنے سے دھول میل پسینہ یہ سب پانی سے بہہ کر صاف ہوتے رہتے ہیں، اور ہمارے گناہ دھل کر صاف ہوتے رہتے ہیں۔ جب بندہ وضو کرنے بیٹھتے ہیں، جب ہاتھ دھونے سے لے کر پیر دھونے تک جو بھی دھوتے ہیں، تو پانی سے ہمارے وضو میں گناہ جھڑتے رہتے ہیں، گناہ صاف ہوتے رہتے ہیں۔ چہرے ہاتھ پیر سب نورانی ہوتے رہتے ہیں۔ نماز وضو کے بغیر نہیں ہوتی، وضو کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ نماز کے لیے وضو کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ہمیشہ وضو کے ساتھ رہنا یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ سب سے پہلے اللہ خوش ہوں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وضو کے ساتھ رہنے والوں کو پسند فرمائے ہیں، اور نیک کام کرنے میں، عبادات میں کرنے کی توفیق ہوگی۔ فرشتے ہمارے قریب رہتے ہیں، سوچو اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزاریں گے تو ہر منزل ہماری آسان فرمائیں گے اللہ تعالیٰ۔ قیامت کے ہولناک دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو والوں کو چن کر اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر سے پانی پلائیں گے، جو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ یہ ہمارے سب کے لیے بہت بڑی بات ہے، الحمدللہ۔ نقصان کی چیزوں سے بچ جائیں، اللہ کی ناراضگی کے چیزوں سے بچ جائیں۔ فضول ہمیں ٹائم ویسٹ کرتے ہیں بہت سارا، اس سے بچ جائیں، اللہ کی ناراضگی سے بچیں انشاءاللہ۔ فضول میں نمازیں بھی بہت چھوٹ جاتی ہیں۔ نماز کو قضا مت کرو، یہ کام بہت سوچ سمجھ کر کریں۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ 3 سال پہلے ایک عذاب بھیجے تھے، آپ اور ہم سب کو یاد ہے، کرونا کے نام سے عذاب آیا تھا۔ کرونا کا مطلب یہ ہے، گناہ کے کام مت کرو نا، اللہ سے ڈرو۔ ماسک پہن کر گزارتے تھے، گھروں سے باہر نکلنا بہت مشکل تھا۔ گھروں سے باہر نکلیں تو پولیس کے ڈنڈے پڑتے تھے، گھروں میں بیٹھے بیٹھے بور ہو گئے تھے۔ کیسے تکلیف کے دن آئے تھے، کتنی تکلیف اٹھائے، کسی کو بھی بہت سکون ہی نہیں تھا، لوگ بھوکے رہے، تکلیف میں رہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آج ہمیں پہلے جیسا معمول میں لائے اللہ تعالیٰ۔ اگر اللہ نہ کرے ویسے ہی کنٹینیو ہوتا رہا تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ توبہ توبہ، وہ دن یاد کیے تو بہت پریشانی ہوتی ہے۔ موت کا وقت کون سا، کس کا، کب رہا،
پتہ ہی نہیں چلتا تھا کون کب جانے والے ہیں۔ ہم ہمیشہ آخرت کی تیاری میں لگے رہیں گے۔ اللہ ہمیں اس زمانے میں بچا لیے تو سوچو ہمیں اللہ کو یاد کر کے اللہ سے ملاقات کے شوق، اللہ کا دیدار کے شوق، اللہ سے محبت، اور جس سے بھی محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے ہی محبت کرنا ہے۔ الحمدللہ پاکی صفائی آدھا ایمان ہے۔ عرش سے لے کر فرش تک کی صفائی، الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ طہارت و صفائی، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے، الحمدللہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت یعنی پاکی صفائی آدھا ایمان ہے، الحمدللہ۔ اللہ کے لیے صفائی ہے، ظاہری اور باطنی کی صفائی ہے۔ ظاہری صفائی ہے جو ہمارے مین گیٹ یا دروازے سے لے کر گھر کے ہال، بیڈ روم، کچن، باتھ روم یا واش روم یہ ہوا، اور ہمارا بدن، کپڑے، سارے رومس اور فرش سے لے کر عرش تک، اور چھت، در و دیوار، ہمارے بچوں کو سب کو صاف رکھنا یہ ظاہر ہے، اور خوشبوؤں کا استعمال کرنا اور بھی بہت صفائیاں ہیں، الحمدللہ۔ باطن یعنی اندر کے صفائی، سب سے پہلے ہمارے دل کو، دماغ کو سب سے پہلے صاف رکھنے کی ضرورت ہے۔ مین یہاں کوئی طرح کی گندگی نہ آئے، ہمارا دل، ہمارا ایمان، ہمارا اسلام سب ہمارا درست ہوگا دل کی صفائی سے۔ دل و دماغ کی صفائی کے لیے سکون ہونا بہت ضروری ہے۔ سکون کے لیے بہت کچھ حد تک ہمارے کام کریں، یہاں بھی فضول کا نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی سکون ہوگا تو دوسروں کو بھی سکون فیل کریں گے، کیونکہ ہر کوئی بزی رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی کام میں مشغول رہتے ہیں، کام کرنے سے بھی سکون ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے سامنے اب رجب، شعبان، رمضان یہ بڑے مہینے آ رہے ہیں، ان کے لیے ہمارے دل و دماغ کو ہمیں سوچ کر سمجھ کر کیسا اچھا گزارنا، وہ ابھی سے ہمیں اس کی تیاری کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ کے لیے خالص ہوتے تھے، ساری پریشانیاں، محبتیں چھوڑ کر سب اللہ کی عبادت کے لیے، امت کے لیے استغفار، امت کی معافی طلب کرتے تھے۔ آج ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں سے بہت محبت کرتے تھے، جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے تو سب اللہ کے لیے ہو جاتے تھے، سب اللہ کے لیے پوری عبادت میں مشغول رہتے۔ آج ہمیں بھی اچھی سے اچھی نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ جب ہمیں نماز کو کھڑے ہوتے ہیں طرح طرح کے وسوسے خیالات میں ڈوبے رہتے ہیں، کتنے رکعت ہوئے، کیا پڑھ رہے ہیں، دعا کرنے کا بھی خیال نہیں رہتا، نعوذ باللہ۔ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں پہلے تھوڑی دیر پہلے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا کریں تاکہ اللہ کا دھیان ہو، تھوڑا اللہ کا ذکر کیے پھر نماز کو کھڑے ہو جائیں۔ الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے گھروں کی اصلاح فرمائے، اور اللہ ہمارے گھروں میں اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتوں سے نواز دے۔ اے اللہ ہمیں رحم فرمائیے، اے اللہ جس پر ظلم کرتے ہیں اے اللہ ان کی دفاع کے لیے کرتے ہیں، ہمارے گھروں میں روزی کے وسیلہ بنا دیجئے، برکتیں عطا فرمائیے، ہمیں سب کے لیے دل سے معاف کرنے والے بن جائیں، اور ہمیں بھی آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بن جائیں، اللہ بھی ہمیں معاف کریں گے انشاءاللہ۔
سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين جزاكم الله خير في الدنيا